میرا نام روبی ہے۔ میری عمر 50 سال ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں ابا بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اماں کی پسند کی شادی تھی، جبکہ ابا اماں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ ابا اماں کے تایا کے بیٹے تھے، تبھی نانا نے اماں کی شادی اپنے بھائی کے گھر کر دی۔ ابا کو بھی دادا ابا نے منا لیا۔ ابا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے دادا ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر دادا ابا کا کہنا تھا کہ جہاں وہ کہیں گے وہاں ہی شادی ہوگی، مگر دادا ابا کی سختی پر ان کو ماننا پڑا۔ اماں 2 بہنیں تھیں، ابا اکلوتے بیٹے تھے۔ اماں کی شادی جس وقت ہوئی اس وقت ابا اماں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں کی شادی کے بعد نانا نانی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور خالہ نیم پاگل ہو گئی۔ وہ کسی سے نہیں ملتی تھی، ہمیشہ تنہا رہتی تھی، کسی سے زیادہ بات نہ کرتی۔ اماں اکثر خالہ سے مل آتیں، لیکن وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ ابا اماں کو ناپسند کرتے تھے، تبھی وہ ہمیشہ اماں پر ظلم کرتے، ان کو مارتے پیٹتے، ان سے گھر کے کام تک لیتے۔ لیکن میری پیدائش کے بعد ابا کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اب اماں سے پیار سے بات کرتے تھے، اماں بھی خوش رہنے لگی تھی۔ اماں ہر وقت سونے کے زیورات پہن کر رکھتی۔ ابا نے اماں کو ہر آسائش مہیا کی۔ دادی ہمیشہ کہتی تھیں کہ نئی نویلی دلہنیں سجی سنوری اچھی لگتی ہیں۔ میرے بعد گھر کا ماحول اچھا ہو گیا تھا۔ اماں ہمیشہ کہتی تھیں کہ میرے قدم ان کی زندگی کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ اماں نے کبھی بھی مجھے ابا کے خلاف نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو وہ ہم میاں بیوی کا معاملہ تھا، لیکن ان کی عزت میرا فرض ہے۔ میں نے اماں جیسا جذبہ اور ہمت کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ اماں نے بہت سی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی ابا سے بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ ابا نے اماں کو ایک ملازمہ رکھ دی جو دن بھر اماں کا سارا کام کرتی۔ وہ کچھ ادھیڑ عمر تھی، بہت عرصہ اماں کے ساتھ کام کرتی رہی، مگر پھر وہ بیمار رہنے لگی۔ اماں اس کو کہتی تھی کہ تم اب گھر پر آرام کر لیا کرو، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اسے کام پر لے آؤ، وہ کام کر لیا کرے گی، مگر ملازمہ کہتی کہ وہ جوان ہے، میں اسے کام پر نہیں لے کر آتی۔ لیکن ایک روز اس بوڑھی عورت کی جگہ اس کی بیٹی کام پر آئی، لیکن اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اماں نے بولا کہ تم گھونگھٹ اٹھا سکتی ہو جہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ کہتی کہ میں گھونگھٹ نہیں نکال سکتی۔ اماں نے سختی سے منع کیا ہے۔ ملازمہ ہمارے گھر کام کرنے لگی، ابا کے سارے کام بھی وہ ہی کرتی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، سفید رنگت اس پر بہت جچتی تھی۔ ملازمہ نے اماں پر اندھا بھروسہ بنا لیا تھا۔ اماں ہر وقت اس ملازمہ کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی، وہ نہ جانے اپنے کون کون سے دکھ سناتی۔ مجھے وہ ملازمہ ایک آنکھ نہ بھاتی۔ میں اماں سے اکثر کہتی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، مگر اماں ایک ہی بات کہتی کہ تمہیں بڑوں کی باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ابا بھی اب ملازمہ کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتے۔ مجھے ابا کا یہ رویہ بالکل پسند نہ آتا۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ اماں کہ ابا ملازمہ کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کا ملازمہ کے ساتھ اتنا ہنسی مذاق کرنا بہتر نہیں ہے، مگر اماں خاموش رہتی۔ اکثر میں ملازمہ کو ٹوک دیا کرتی اور بولتی کہ اپنی حد میں رہا کرو، تم ایک ملازمہ ہو، ملازمہ کی طرح رہو۔ ابا کو دیکھتی وہ آنسو بہانے لگتی۔ ابا مجھے ہمیشہ ڈانٹ دیتے اور اماں سے کہتے کہ اس کو کچھ تمیز سکھاؤ۔ اماں بھی مجھ سے ناراض رہنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ملازمہ کو گھر سے نکلوا کر رہوں گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اکثر اب اماں کی غیر موجودگی میں ملازمہ ابا کے کمرے میں جاتی اور کئی گھنٹے بعد جب ملازمہ کمرے سے نکلتی تو پوری کانپ رہی ہوتی تھی اور نہ جانے اپنی چادر کے نیچے کیا چھپا لیتی۔ ایک روز تجسس کے مارے میں ملازمہ کے ابا کے کمرے میں جاتی خود بھی ان کے پیچھے چل پڑی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دروازے کو دھکا لگایا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ ابا کی کھڑکی بہت اوپر تھی جو میری پہنچ سے دور تھی، تبھی میں اندر کا منظر نہیں دیکھ سکی، مگر اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے پر میرا تجسس مزید بڑھنے لگا۔ اندر سے کچھ کاغذات ہلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابا کمرے میں نہیں ہیں۔ ایک روز شام کے وقت اماں جب باہر سے لوٹی تو کافی پریشان تھی۔ گھر پر نہ تو ابا موجود تھے اور نہ ملازمہ، تو شام ہو چکی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہے، مگر اماں خاموش رہی اور آنسو بہاتے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ صبح تو اماں بالکل ٹھیک تھی، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اماں کی یہ حالت ہو گئی۔
کچھ دیر بعد ابا بھی گھر آئے، لیکن ابا کافی خوش لگ رہے تھے۔ ابا آتی کمرے میں گئے، لیکن اماں کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ابا نے مجھ سے اماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں دوپہر کا واقعہ بتا دیا۔ ابا بھی کافی پریشان ہوئے اور دوبارہ سے اماں کے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ میں اور ابا کافی پریشان تھے۔ اماں نے آج تک کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ کافی بار دروازہ کھٹکانے کے بعد بھی جب اماں نے دروازہ نہیں کھولا تو ابا غصے ہونے لگے اور اماں کو غصے سے بولنے لگے تھے کہ کیا بچپنا ہے، دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے، لیکن اماں کی آواز پھر بھی نہ آئی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو اماں کسی کو نہیں بتا رہی۔ ایک رات جیسے تیسے ہم لوگوں نے کاٹ لی۔ اگلی صبح جب اماں نے دروازہ کھولا، اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاید ساری رات رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلنا مشکل ہو رہی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر آئیں تو میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اماں ایسے رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ میری بات پہ پھر بھی خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی، لیکن بولی کچھ نہیں، اور کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ ناشتہ ہمیشہ ملازمہ بناتی تھی۔ آج اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اماں سے بولا کہ ملازمہ کا انتظار کر لیں، وہ آنے ہی والی ہوگی، مگر اماں نے ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی کہ وہ جن کاموں میں لگی ہوئی ہے اسے وہی کرنے دو، اس پر وہی ججتے ہیں، یہ گھر کے کام اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں کی بات میرے پلے نہ پڑی، مگر میں حیرانگی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں ابا آ گئے اور اماں کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ابا کافی غصے میں تھے، اماں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے اور بولے کہ رات بھر تم نے کیا تماشا لگا رکھا تھا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مگر اماں مسکرانے لگی اور بولی کہ مجھے بہت پہلے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرفہ محبت ساری زندگی ساتھ نہیں چلتی۔ مجھے اماں کی باتوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ ابا نے حیرت سے پہلے میری طرف دیکھا اور آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھنے لگے۔ شاید ابا کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ابا کے چہرے پہ غصہ مزید بڑھنے لگا۔ وہ ناشتے کی میز چھوڑ کر واپس کمرے میں بند ہو گئے۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس گئی اور اماں سے پوچھا کہ اماں آخر ہوا کیا ہے؟ ابا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ اماں ناشتہ بناتی رونے لگی اور بولی کہ اپنے نصیب کی دعا کیا کرو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور خاموشی سے ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ ابھی ہم دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ملازمہ آ گئی اور بولی مالکن آپ نے ناشتہ کیوں بنایا؟ میں آ ہی رہی تھی، مگر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے بولی کہ اسے کہہ دو آج کے بعد میرا کوئی کام نہ کرے گی، اپنے مالک سے پوچھ لے، اگر تو یہاں کام کرنا ہے تو کر لے، ورنہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ ملازمہ اماں کے پاس آئی اور بولی کیا ہوا مالکن، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اماں نے نفرت بھری آنکھوں سے ملازمہ کو دیکھا اور بولی کہ مجھ سے سوال جواب کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، بہتر ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اب تو میں جان گئی تھی کہ کوئی بات ہے، اور بات بھی ملازمہ کو لے کر ہے۔ اماں کمرے میں گئی تو میں بھی اماں کے پیچھے چل پڑی اور اماں سے پوچھا کہ اماں ملازمہ نے کچھ کہا ہے؟ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ مگر اماں نے کہا جب سکہ اپنا کھوٹا ہو تو کسی اور کو کیا کہنا۔ میں نے اماں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا دن گزر گیا۔ ملازمہ سارا دن کافی بے چین تھی، بار بار نظر ابا کے کمرے کی طرف ڈال رہی تھی۔ اماں چونکہ الگ کمرے میں تھیں، تبھی مجھے ملازمہ پر شک ہونے لگا۔ دوپہر کے وقت ملازمہ کمرے میں گئی تو میں بھی تجسس کے مارے ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ آج شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں ہلکا سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ جو عورت اماں کے سامنے بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، اس نے کیسے ابا کے سامنے اپنا چہرہ کھلا چھوڑا ہوا تھا اور وہ مسلسل ابا کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سارا دن سوچوں میں گزار دیا۔ میں ملازمہ پر نظر رکھنے لگی تھی۔ جب ملازمہ گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میں ساری رات سو نہ سکی۔ سوچوں کی دوڑ اب بھی ملازمہ کے اوپر تھی۔ مجھے ملازمہ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اب تو میں کچھ بھی کر کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ کچھ دن گزرے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اماں ابا سے ناراض رہی اور ملازمہ روز ابا کے کمرے میں جاتی اور کئی گھنٹے بعد باہر نکلتی۔ ایک روز میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ تم اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ ہم تو عورتیں ہیں، ہم سے کس چیز کا چھپانا؟ مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرے چہرے پر داغ دبے ہیں۔
مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہوں، لیکن یہ آواز کہیں سنی سنی تھی۔ مجھے شک سا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ جو میں سوچ رہی تھی، اپنے شک کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابا کی لاپرواہی کی وجہ سے اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ جوانی میں ہی اماں کو نہ جانے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو گئی تھیں۔ اماں کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے، پیلا زرد چہرہ ان کے بدلے نصیب کی کہانی سناتا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ یہ تو وہ خوبصورت عورت تھی ہی نہیں جو نیا لباس پہن لیتی تو سارے خاندان کی نظر اماں پر ٹک جاتی۔ ابا بالکل ہی اماں کو نظر انداز کرنے لگے تھے۔ اماں بیمار ہوتی تو ابا پوچھتے تک نہ، اور ہر وقت بس ملازمہ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے۔ ایک روز اماں کو شدید بخار ہوا مگر ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے بہت بار ابا کو فون کیا مگر ابا نے بھی فون کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اپنے ابا پر بہت دکھ ہونے لگا تھا۔ اماں بخار میں تپ رہی تھی مگر میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اماں سے بولا کہ میں ان کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں مگر اماں سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ ہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اماں کے لیے کھانا بنانے لگی اور آدھے گھنٹے کے بعد جب واپس آئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے اماں کو مردہ حالت میں دیکھا۔ میرے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے زمین پر گر گئی۔ میں چیخ مارتی ہوئی اماں کے پاس گئی اور اماں کو بہت بار ہلایا مگر اماں کا وجود بے سود و حرکت تھا۔ میرے تو جسم سے جان نکل گئی تھی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں چیخ چیخ کر اماں کو اٹھاتی رہی مگر جانے والے کہاں واپس آتے ہیں۔ کچھ وقت ہی میں گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ میں اماں کی چارپائی سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن جس انسان کے ساتھ اماں نے ساری زندگی گزار دی تھی اس انسان کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی مگر میں ابا سے بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی۔ ملازمہ ایک کونے میں کھڑی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں کا جنازہ اٹھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کی تدفین کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پورے گھر میں مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابا نے ایک بار بھی مجھے اپنے سینے سے نہ لگایا تھا۔ گھر پر اب میں، ابا اور ملازمہ ہی ہوتی تھی۔ میں اپنے کام خود کرتی اور ملازمہ ابا اور باقی گھر کے کام میں زیادہ ابا سے بھی بات نہ کرتی۔ ملازمہ کی چال ڈال اب کچھ بدل گئی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ پہلی والی عورت کیوں نہیں لگتی۔ مجھے اس ملازمہ پر کافی بار شک ہوا تھا۔ اب اکثر ابا کی غیر موجودگی میں ملازمہ سے کوئی وکیل ملنے آتا جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بہت سی فائلز موجود ہوتی۔ مجھے ملازمہ پر بہت حیرت ہوتی مگر میں اپنے غم سے ابھی تک باہر نہیں نکل پائی تھی جو اس بات پر زیادہ غور کرتی۔ اماں کو مرے ابھی 40 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ابا نے چھپ کر گھر کی ملازمہ سے نکاح کر لیا۔ وہ ہر وقت اپنا منہ چھپائے رکھتی۔ میں ابھی اماں کے غم سے نہ نکلی تھی کہ ابا نے ایک اور صدمہ دے دیا تھا۔ مجھے تو حیرت تھی ابا کی خود غرضی پر۔ مجھے ابا سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ملازمہ نے ابھی بھی خود پر سے اپنا گھونگھٹ نہیں اتارا تھا۔ ملازمہ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی، میرے سارے کام زبردستی کرتی اور مجھے ہمیشہ کہتی کہ میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، مجھے اپنی ماں جیسا ہی سمجھو۔ یہ شادی میری مجبوری تھی ورنہ تمہیں ماں کا پیار کبھی نہ ملتا۔ مجھے ملازمہ کی بات پر حیرت ہوتی۔ وہ ابا کا نام لے کر مجھ سے بہت سے کام کروا لیتی اور روزانہ ایک کاغذ پر مجھ سے دستخط کرواتی، لیکن مجھے سختی سے منع کرتی کہ کسی کو نہ بتانا۔ کاغذ پر نہ جانے کیا لکھا ہوتا۔ پہلے تو میں کاغذات پر دستخط نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ مجھے جب کہتی کہ یہ تمہارے ابا کا حکم ہے ورنہ وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے تو مجھے دستخط کرنے پڑتے۔ ایک روز میں چپکے سے ابا کے پاس گئی اور بولی کہ آپ نے ملازمہ سے نکاح کر لیا مگر وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا کرواتی رہتی ہے۔ تو ابا نے صاف دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جو وہ کہتی ہے وہ کر دیا کرو۔ اس کے ساتھ بحث کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے ابا کی شفافیت پر حیران تھی کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے جسے کسی غیر کے سامنے اپنی اولاد بھی نظر نہ آئے۔ اگلے روز صبح کے وقت میں ابا سے اپنی پڑھائی سے متعلق کچھ پوچھنے گئی کہ ملازمہ ابا کے کمرے میں ان سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں بھی چھپ کر ان کی باتوں کو سننے لگی۔ ملازمہ ابا سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کو مجھ پر شک ہے، اب وہ مجھ پر نظر رکھتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیں، میں وہاں ہی ٹھیک تھی، آپ نے نہ جانے کیوں مجھ جیسی سے نکاح کر لیا اور یہاں لے آئے۔ یہاں تو میری حیثیت ابھی بھی ایک ملازمہ جیسی ہے۔ ابا نے ملازمہ کو تسلی دی اور بولے کہ تم اس گھر کی مالکن ہو، میری سابقہ بیوی کے مرنے کے بعد اب تم ہی سب کچھ ہو۔ کاش وہ اس روز ہم دونوں کو اکٹھا نہ دیکھتی
تو آج وہ یہاں ہوتی۔ ابا کی آواز رن گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اماں اس روز سے اس لیے پریشان اور ابا سے ناراض تھیں۔ ابا بے وفائی کی سب حدیں پار کر گئے تھے۔ ابا نے مجھے اور اماں کو جو غم دیا تھا ناقابل برداشت تھا، مگر اب جو ہو گیا تھا اس سے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، جیسے میری اماں نے اپنے نصیب کا لکھا مان لیا تھا۔ میں خود کو یہ سوچ کر حوصلہ دے دیتی کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، ہم تا عمر یہاں نہیں رہ سکتے، ہم نے بھی واپس جانا ہے۔ اماں کی موت نے جہاں مجھے توڑا تھا، کہیں نہ کہیں بہت ہمت بھی دی تھی۔ ایک دن ملازمہ کام کر رہی تھی، میں بھی کچن میں کسی کام کے لیے گئی، مگر میری نظر جیسی ملازمہ کے ہاتھوں پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کنگن دیکھ کر مجھے شک سا ہوا۔ جو ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نیم پاگل خالہ تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، مگر پھر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ خالہ گھونگھٹ اٹھتی ایک دم چونک گئی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے اماں کو دھوکہ خالہ کی وجہ سے دیا تھا یا یہ کوئی اور کہانی تھی۔ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اب تو بس میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو بھی میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ میں الٹے قدموں چلتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ابا گھر آئے تو میں اس وقت بھی اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ نہ جانے خالہ نے ابا کو کیا کہا کہ ابا رات کے وقت میرے کمرے میں آئے اور بولے کیوں مجھ سے بات نہیں کرنی، مگر میں اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ میں کسی سے بات کر سکتی۔ مجھے دھچکے پہ دھچکا مل رہا تھا، مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ میں نے ابا سے بولا کہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مگر ابا مجھ پر غصہ ہونے لگے اور بولے کہ جلدی سے میری بات سنو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں سوچ کے رہ گئی کہ ابھی بھی آپ سے کوئی برا ہو سکتا ہے، جنہوں نے نہ صرف میری ماں کی جان لی بلکہ مجھ پر اتنا بوجھ لاد دیا جس کو اٹھانے کے لیے میرے کندھے کمزور تھے۔ کیا ابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے ذہن پر اس سب کا کیا اثر پڑے گا؟ ابا نے تو وہی کیا جو ان کو بہتر لگا۔ دوغلے رشتوں کا بوجھ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر ابا کی بات سننے گئی۔ میں نے ابا سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی جواب مانگا۔ میں خاموشی سے ابا کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، شاید کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ابا نے لمبا سانس لیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو ابا نے اپنی بات شروع کی۔ میں بہت غور سے ابا کی ہر بات سن رہی تھی۔ ابا نے بولا کہ ابا اور خالہ بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اماں کی محبت خالہ اور ابا کی محبت پر بھاری پڑ گئی۔ ابا نے دادا کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر دادا کی ایک ہی ضد تھی کہ ان کا بھائی کسی صورت چھوٹی بیٹی کے لیے نہیں مانے گا جب تک ان کی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، اور رشتہ بھی انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے مانگا ہے، نہ کہ چھوٹی بیٹی کے لیے۔ ابا کو اپنی عزت اور اپنی انا پیاری تھی، مگر میری محبت کسی کو نظر نہ آئی۔ میں نے بھی اس دن خود سے وعدہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے گا میں تمہاری ماں کو کبھی خوشی نہیں دوں گا، ہمیشہ اس پر ظلم کروں گا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں یہاں پر غلط تھا، میں نے تمہاری ماں پر ظلم بھی کیا اور اسے ہر خوشی سے محروم رکھا، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ تمہاری پیدائش کے بعد میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے محبت نہ سہی مگر اس کو عزت دینا شروع کر دی تھی۔ لیکن ایک روز میں کام کے سلسلے میں شہر گیا تو وہاں تمہاری خالہ ایک اسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ تمہاری خالہ بہت بیمار تھی۔ اسے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ تمہاری خالہ تنہا رہنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی ہیں۔ تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں ابا کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ابا مجھے غلط بیانی کر رہے ہیں، مگر میرے پاس ابا کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں تھا۔ میں خاموشی سے ابا کو سنتی رہی۔ ابا نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس روز خالہ کی ضد کے باوجود ابا انہیں اپنے ساتھ گھر لانا چاہ رہے تھے، مگر خالہ کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے آپ لوگوں کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ مگر نہ جانے نصیب میں کیا لکھا تھا، تمہاری اماں نے مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ تمہاری ماں مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ چکی ہیں، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تمہاری خالہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس پر تمہاری ماں کا بگڑتا رویہ مجھے دوہری پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہاری خالہ گھر پر ملازمہ بن کر رہنے لگی اور اصل ملازمہ کو میں نے کام سے ہٹا دیا۔ تمہاری اماں یہ بھی جانتی تھی کہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سکی خالہ ہے۔ تمہاری خالہ نے کئی بار تمہاری ماں سے معافی مانگنے کی کوشش کی،
وہ بے قصور ہو کر بھی تمہاری ماں کو صفائیاں دیتی رہی، مگر تمہاری ماں کی ایک ہی ضد تھی کہ میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں۔ میں بے وفا نہیں تھا، مگر تمہاری اماں نے مجھے بے وفائی کا طعنہ بھی دے دیا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ جس روز تمہاری اماں کی موت ہوئی اس روز میں ٹریفک میں بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا تھا، لیکن جب تک گھر آیا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ غلط فہمیاں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور نہ جانے اس غلط فہمی کے بدلے میں کتنی گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ہر رشتے میں سب سے پہلے انسان کا بھروسہ کرنا لازم ہے، مگر نہ تمہاری اماں کو مجھ پر بھروسہ ہوا اور نہ میں دلا سکا۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کتنا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب خالہ میرے سامنے پانی لی کھڑی ہو گئی اور بولی کہ پانی پی لو۔ میں غور سے کبھی گلاس کو تو کبھی خالہ کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر میں نے گلاس پکڑ لیا اور پانی پینے لگی۔ میری خالہ کو نہ جانے مجھ پر ترس آ گیا تھا، جو جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، تبھی میں بھی خالہ کے ساتھ لگی رونے لگی۔ میرے دل پر پڑا بوجھ بہت حد تک ختم ہو چکا تھا۔ پہلے سے گھر کا ماحول کچھ بہتر ہونے لگا۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی، میری ضروریات میرے کہنے سے پہلے پوری کر دیتی۔ میری صحت سے لے کر میری پڑھائی تک ساری ذمہ داری خالہ نے اپنے سر پر لے لی تھی۔ ابا بھی ہر دوسرے دن خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ خالہ کا بھی اچھی طرح سے علاج ہو رہا تھا۔ ایک دن خالہ میرے پاس آئی، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کاغذات تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھے ہیں۔ خالہ بہت عرصہ پہلے مجھ سے یہ ایسی کچھ کاغذات پر دستخط کرواتی تھی۔ اب بھی وہ میرے پاس ان کاغذات کو لے کر آئیں اور مجھے دستخط کرنے کے لیے بولا۔ پہلے تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر ان کاغذات میں ایسا کیا ہے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو مجھ سے نظریں چرانے لگی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے خالہ سے پھر سوال دہرایا کہ خالہ یہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو خالہ بولی اس بات کا تمہارے ابا کو بالکل بھی علم نہ ہو، یہ ان جائیداد کے پیپر ہیں جو تمہاری اماں نے تمہارے ابا کی جائیداد میں سے کچھ میرے نام کر دی تھی۔ جب تمہارے ابا نے بہت سی جائیداد تمہاری اماں کے نام لگائی تو میری حفاظت کے لیے تمہاری اماں نے اس میں سے کچھ جائیداد میرے نام کر دی تھی، مگر اب مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری امانت تمہیں لوٹانا چاہتی ہوں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ مجھے جو بھی چاہیے تھا وہ اللہ نے میری جھولی میں بن مانگے ڈال دیا، ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک پیاری سی بیٹی۔ اللہ نے مجھے نہ جانے کس نیکی کے صلے میں دی ہے۔ یہ بات تمہارے ابا کو بھی پتہ نہ چلے، ورنہ جو تمہارے اماں کے لیے ان کے دل میں عزت اور محبت تھی اور بھروسہ تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ان کا بھروسہ نہ صرف تمہاری اماں پر سے بلکہ مجھ پر، بلکہ دنیا کی تمام عورتوں پر سے اٹھ جائے گا۔ میں خالہ کو جتنا برا سمجھتی تھی خالہ اتنی بری نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے میرے آگے ایسے ایسے واقعات لا کھڑے کر دیے تھے کہ جن پر بھروسہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ جو غلطی اماں نے کی وہ غلطی کہیں نہ کہیں میں بھی کر رہی تھی، مگر میری آنکھیں اللہ نے جلدی کھول دیں اور میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتی اس سے پہلے ہی سچائی سامنے آ گئی۔ کاش یہ سچائی اماں کے سامنے بھی آ جاتی تو شاید آج اماں میرے ساتھ ہوتی۔ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہمیں بے بس کر دیتی ہیں، ایک کاش اور ایک شاید۔ خالہ نے اماں کی دی ہوئی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ اس بات کی بنگ بھی ابا کو نہیں ہونے دی۔ خالہ میری ماں جیسی تو نہ تھی، مگر چہرہ کچھ کچھ میری ماں سے ملتا تھا۔ مجھے اکثر اوقات خالہ میں اپنی ماں نظر آتی تھی۔ خالہ بھی میرا خیال ماں کی طرح رکھتی، انہوں نے کبھی اپنی اولاد کی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتی کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹی دے دی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ میں تو اس عورت کے ظرف پر حیران تھی جو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی بہن کے کیے کا بدلہ مجھ سے لے سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ دکھاتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھائی کہ ہر برا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم کچھ اچھائی کر دیں تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت خود دے دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار برائی کے بدلے برائی ہی دی جائے۔ یہ آپ کا ظرف ہے اور آپ کی ضمیر پر منحصر ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کس چھوٹی چیز کے بدلے کیا بڑی چیز دے سکتا ہے۔ اگر ہم سمجھوتہ کر لیں اور اپنے نصیب کا لکھا مان لیں اور منفی سوچ کی جگہ مثبت سوچ رکھنے لگیں تو ہماری زندگی کے کئی مسئلے ہم بغیر کچھ کیے ہی حل کر سکتے ہیں۔ اعتبار اور عزت ہر انسان کا حق ہے۔ ابا کو اماں سے ہمیشہ یہ ایک ہی شکوہ رہا کہ اماں ابا سے محبت ضرور کرتی تھی، مگر کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا۔ ہمارے کچھ رشتے ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اور بچے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی خالہ اور ابا سے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ
رشتہ کوئی بھی ہو اس پر سب سے پہلے بھروسہ کرنا سیکھو تاکہ رشتہ تعمر چل سکے۔